سارے بانو صاحبہ، پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی تھی کہ الیکشن کی تاریخ اس لیے نہیں دی جائی تھی کہ میاں صاحب نہیں آئے. خود مریم نواز صاحبہ کا بھی سٹیٹمنٹ ہے اس حوالے سے. اب کیا تاریخ کا اعلان ہونے لگا ہے یا سپریم کورٹ ہی کو کوئی ایکشن لینا پڑے گا؟ السلام علیکم. تاریخ کا تو اعلان نہیں ہوا، ایک ہفتے کا اعلان ہوا ہے، لیکن وقتاً فوقتاً اس کے بعد جو حالات ہیں وہ رزلٹ کا اعلان ضرور کرتے ہیں کہ رزلٹ اس کا کیا ہوگا. باقی پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے اچھی بات ہے، ظاہر ہے ان کے اوپر ایک لیبل لگا ہوا ہے جمہوری جماعت کا، اور وہ الیکشن کا کر رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کمفرٹ زون میں ہے. اگر آپ نون کو دیکھا جائے تو نون کو تو یہی نہیں پتا کہ کیا حالات ہوں گے اور کیا نہیں ہوں گے، لیکن یہاں پیپلز پارٹی اپنے سندھ میں کمفرٹ زون میں ہے کہ کچھ ہو نہ ہو سندھ تو ہے، تو شاید اس وجہ سے. ورنہ تو جو آخری دنوں میں جو لیجسلیشن ہوئی ہے وہ آواز اس وقت اٹھانی کہ جس وقت صدر سے اختیارات لے کے ادھر دیے گئے اور نگراں اختیارات بڑھائے گئے اور سب معاملات طے ہوئے. اور سب سے بڑی بات، ابھی آپ نے کافی اچھی باتیں پیپلز پارٹی کے لیے کہی، اور جس طرح یہ کہہ رہے خواجہ آصف کا بیان ان کی تمام باتوں کو وہ کہہ رہے ہیں کہ پانی پھیرنے کے لیے کافی ہے. یہ بچے تھے، یہ 16 ماہ سے ہمارے ساتھ تھے اور ان کو پتا تھا کہ کیا ہونا ہے اور کیا نہیں ہونا. دوسرے دن ان کا بیان چلا، یعنی جو گیم پلان تھا اور یہ سارا کچھ تھا وہ پیپلز پارٹی کو پتا تھا. لیکن ظاہرہ وہ آپ نے کہا کہ تاریخ کا حصہ ہوگی، تاریخ میں نام بھی تو لکھوانا ہے جمہوریت پسند اس کا. باقی تو آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ اوپر سے کہہ رہے ہیں they don't really want election جبکہ وہ کمفرٹ زون میں بھی ہیں. ظاہر چاہیں گے الیکشن تو چاہیں گے. دیکھیں سب کمفرٹ، ویسے دیکھا جائے تو سب کمفرٹ زون میں ہے. وفاقی حکومت دیکھیں ابھی پچھلے دنوں سے جس قسم کے فیصلے ہوئے وہ تو لگ رہا ہے نون کی بی ٹیم ہے. یہ بڑی اہم بات ہے. سائر صاحب میں معافی چاہتی ہوں، بخل ہونے کی. آپ کی ٹویٹ ہے میرے سامنے، آپ نے لکھا وفاقی حکومت کے بارے میں، پرٹیکولرلی آپ نے پرائم منسٹر کے بارے میں لکھا ان کو غیر جانبدار کون کہتا ہے، شروع سے ہی پارٹی تھے. This is you, quote unquote. ذرا اس پہ روشنی ڈالیے گا. جی تو وہ جب وہ آج چیمہ صاحب، فواد حسن فواد اور توقیر شاہ اور یہ سب ہو، اب بھی جس قسم کے فیصلے ہوئے اور اب محسن نقوی صاحب نے جس طریقے سے وہ کیا اس میں کوئی شک کی گنجائش رہتی ہے. اور جس طریقے سے ہم یہاں اپنے سندھ میں فیصلے ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو وہ یہاں پر پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ ڈورے تو انہی کے ہاتھوں میں بیٹھے کوئی اور ہوئے. تو الیکشن تو ہوں گے، لیکن آپ کی بات بہت ویٹ ہے جو آپ نے ایک جو اس وقت انٹرنیشنل سچویشن بنی ہوئی ہے اور جو یہاں پر فلسطین کی اس میں بھی اس سے کیا ہوتا ہے. لیکن اب تک تو یہی ہے کہ الیکشن ہوں گے. اور ہاشم ڈوگر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اب میری بہت ساری باتوں کا جواب دینا تھا. انہوں نے تو کھل کے کہہ دیا کہ میں اگر پی ایم ایل این کے ساتھ جاتی ہے میری جماعت تو میں آزاد لڑوں گا. He could not be more candid than that. آپ اپریشیٹ کریں ان کی اس بات کو. بہت سارے سوالات میرے ذہن میں بھی تھے، لیکن انہوں نے وہ کہتے ہیں فل سٹاپ لگا دیا. یہ ایک بات کہہ کے اب کوئی بات مبہم رہی نہیں. لیکن یہ کہ باقی پارٹی کو بھی سوچنا چاہیے کہ جب نعمان لنگریال اور اون چودھری کو استعفیٰ نہیں دینے دیا، اور میں تو بڑی پریشان ہوں. یہ ہمارے مرشد پیر صاحب کا بھی جہاز کھڑا ہوتا ہے، ہم کو تو اجازت ہی نہیں ہم لے کے ادھر ادھر سے دودھ دہی لینے کے لیے نکل جائیں، کہ گئے وہ کسی طرف تھے اور وہاں پر چلے گئے. یہ جتنی بھی آپ نے ٹرانسپورٹ دیکھی ہوگی، فیصل موورز اور اسکائی ویز اور یہ اور وہ سب کا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے. تو مسافروں کو منزل تک پہنچانے میں آپ پی ایم ایل این پہ میاں صاحب پہ بار بار، اور آپ کا حق ہے ضرور کریں تنقید، لیکن یہ نہ ہو کہ سندھ کی حد تک الائنس جو بن رہا ہے اس میں پی ایم ایل این آپ کی طرف آ جائے. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے. پھر اب میں کیا الفاظ ہو رہا ہوں، تو پھر ہاشم ڈوگر صاحب سائٹ پر ہی ہے کہ کیا کر سکتے. سارا بانو اس پہ کامنٹ کرنا چاہ رہی ہیں، غالباً ضرور اس کے اوپر کامنٹ کیجئے گا. لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے جو بات کی گئی ہے، پیپلز پارٹی کا شکوہ ایک طرف، لیکن پی ٹی آئی نے 9 مئی کے بعد اپنے لیے خود مشکلات بڑھائی ہیں. سارا بانو صاحبہ کہ 9 مئی جو لوگ اندر ہیں ان لوگوں نے کیا ہے. آپ کے سامنے ایک دھلی دلائی پارٹی تبع تابعین کی پارٹی بیٹھی ہوئی ہے کہ آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو گاڑی ختیجہ شاہ چلا رہی تھی اس گاڑی کے اوپر اندلیب عباس کھڑی تھی. اندلیب عباس نے معافی مانگ کے یہ پارٹی جوائن کر لی اور اس کے بعد وہ اب سکھ شانتی سے گھوم سکتے ہیں. فاروق حبیب، صداقت عباسی، عثمان ڈار، کس کس کا نام لیں، وہ سب مطلوب مفرور اشتہاری تھے. میں تو کہہ رہی ہوں کہ ان سیاستدانوں کی، میں اپنے آپ کو سیاستدان نہیں کہتی کہ بس ٹھیک ہے ایک اس میں آ گئی، ان سیاستدانوں کی ریڑھ کی ہڈی ہی نہیں ہے. دوسروں کے سہارے پر آتے ہیں. یہ چل کیا رہا ہے ملک میں، اور ابھی یہ پیسوں کی بڑی بھی مشکل نوکری ہے لوگوں کی
کہ آج بھی جو چل رہا تھا پیسوں کا، تو جو 10 ارب کے اشتہارات آپ نے بھی پروگرام کیا تھا، ہم نے بھی پروگرام کیا تھا، جو ان لوگوں نے چینلز والوں کو دیے اتنے کروڑ اور اتنے کروڑ، وہ سب بھول گئے. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ پاکستان میں چل کیا رہے ہیں. اتنی بڑی بڑی چیزیں ہضم ہو جاتی ہیں. بس کراچی میں سردیاں آ چکی ہیں تو آج کل کچھ لوگوں کی مارکیٹ ویلیو ہائی چل رہی ہے، تو کیا کہا جا سکتا ہے. باقی اس ملک کے ساتھ بہت مذاق ہیں، اور جو کر رہے ہیں ڈیل کی تو ہم بات کر رہے ہیں کہ بھئی نون لیگ نے ڈیل کی ہے. ڈیل کر کون رہا ہے؟ ٹیبل کی دوسری طرف کون ہے؟ طاہرہ بانو صاحبہ، جو ایک کوشچن تھا پی ایم ایل این سے الائنس کا، میں نے بھی پہلے کیا، اس پہ ضرور روشنی ڈالیں. جی ڈی اے میں اور پارٹیز بھی ہیں تو پھر پی ایم ایل این بھی آ سکتی ہے. نہیں جی، یہ جو ڈوگر صاحب نے کہا، مطلب ماشاءاللہ کا اتنے سینئر ہے، لیکن میں نے تو ان کو کچھ بھی نہیں کہا. میں نے تو ان کو کہا تھا ایک تابعین کی پارٹی ہے. اب اس میں نہ کوئی پتھر تھا نہ کوئی وہ تیر تھا. اور آپ کیا کہیں گی؟ نہیں، میں نے تو آپ کو نہیں کہا نا، میں نے بولا آپ تو، میں آپ کی جگہ ہوتی تو میں ہنس کے بولتی الحمدللہ ہماری پارٹی لوگ جوائن کرنے دیں. تو بات یہ ہے کہ جی ڈی اے کا یہاں پر جے یو آئی یا ایم کیو ایم کے ساتھ اتحاد ہے. یہ باتیں ہمارے کانوں تک بھی پہنچی، لیکن جس دن آپ ہمارے پیر صدر الدین شاہ کے منہ سے یہ بات سنیں گے کہ اتحاد ہوئے، وہ پروگرام اس دن ہوگا. وہ پروگرام ہوگا کہ ہمارا ان کے ساتھ اتحاد ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اور باقی جو دوسری پارٹی چلے، ہم بھی سندھ کی بڑی پارٹی ہیں. آپ نے کہا کہ اس ملک کے لیے کسی نے نہیں کہا. ماشاءاللہ سے سوریہ بادشاہ کی جو تاریخ ہے، سایہ میم، کیا آپ بھی ایسے کھل کے کہہ سکتی ہیں جیسے کہ ہاشم ڈوگر صاحب نے کہا کہ اگر میری پارٹی نے کہا کہ الائنس ہو رہا ہے پی ایم ایل این سے تو میں چھوڑ دوں گی؟ میں جی الحمدللہ میں نے کی ہے. مجھے خدا پاک، میں آپ کو یہی میں کہتی ہوں، ہمارے ہاں یہ میں جی نہیں ہوگی. چلے میں آپ کو ادھر ادھر گھما کے کیا میں بات کروں کہ ظاہر ہے وہ کرسی ہے، جنازہ تو نہیں ہے، اور خدا نہ کرے گا ایسا کچھ نہیں ہوگا. اور ان کی میں نے اس بات پہ بہت تحقیقات کی ہے، تحقیق کی اپنی پارٹی میں کہ الحمدللہ کوئی ثابت کر کے دکھا دے جی ڈی اے کسی نے نہیں بنائی. جی ڈی اے گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس سندھ کی جو کانفرنس جماعتیں اور باقی دوسری جماعتیں، ان کا ایک اتحاد ہے، وہ ہمارے پاس. شہزاد صاحبہ، ابھی تک جو خبریں آئی ہیں میاں صاحب کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں، وہ یہ پتہ چلا ہے کہ دیگر جماعتوں کے سربراہان سے بھی ملاقات کریں گے، اور شاید الیکشن کے حوالے سے چارٹر آف اکانومی کی بات وہ پہلے کر چکے ہیں. کیا پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی کوئی بات چیت ہوگی؟ دیکھیے، میں پہلے تھوڑا سا رسپونڈ کر دوں. نعیم صاحب نے کچھ باتیں کی ہیں. میں سب سے پہلے تو یہ بات کرنا چاہوں گی کہ 2017 کا کیس جو ہے، جو کہ جوڈیشل مینیپولیشن کی وجہ سے، اور وہ ججمنٹ جس کو آج تک ہمارے اوپوننٹ بھی اب مانتے ہیں کہ وہ غلط تھی اور وہ زیادتی ہوئی اور ایک وزیر اعظم کو اتارا گیا، اس کو آپ کانسٹیٹیوشنل ووٹ آف نو کانفیڈنس سے کمپیئر کریں تو یہ اس سے بڑی جو انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہے یہ ہو نہیں سکتی. آپ وکیل کے طور پہ دنیا سے ایڈریس کر رہے ہیں. دیکھیے، میں نے ان کی بات میں نہیں بولا، ان سے میں صرف ایڈ کرنا چاہتا تھا، وہ دے دیں تو بات ہی ختم. میں نے آپ کی بات میں نہیں نا بات کی، اب آپ مجھے بولنے دیں گے. ووٹ آف نو کانفیڈنس، دیکھیں قانون کیا آئین میں ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس کی گنجائش ہے جس کے تحت وہ ووٹ ہوا. اس کے بعد جو انہوں نے کیا، اس کے بعد بھی جو کورٹس اور بندیال صاحب کی جو کورٹ تھی، اس نے جو ججمنٹ دی کہ جو ڈیفیکشن کے اوپر ججمنٹ دی، وہ بھی کنٹروورشل ہیں، وہ بھی سب کے سامنے ہیں. اس کے باوجود ان کو جو ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس ملا. عمران خان پاکستان کی ہسٹری کا، اور پاکستان میں کسی وزیر اعظم نے ٹینیور نہیں پورا کیا، لیکن یہ واحد وزیر اعظم ہے جو قانونی طور پہ اور آئینی طور پہ اپنے عہدے سے ہٹایا گیا. باقی سب کو کسی پہ کو ہو گئی، ڈکٹیٹرشپ آ گئی. میڈم آئینی کیسے ہوا؟ عمران امریکہ سے دھمکی ملتی ہے، ادھر پیسے لوگوں کو دے کر سچ بتائیں نا، پھر یوں نہ کریں. میں امریکہ پہ آتی ہوں، آپ نے اپنی بات کی ہے، یہ آپ کی عدالت نہیں ہے، نہ اکھاڑا ہے، یہ ایک ٹی وی شو ہے، اس پہ آرام سے آپ بات سنیں گے. آرام سے میں بات کر رہا ہوں، میں نے آپ کے ساتھ اس طرح کی کوئی نہیں بات کی. میرا حق بنتا ہے سوال کرنا، آپ نے شو میں نہیں رہنا تو سائڈ پہ ہو جائیں. یہ کیا طریقہ کار ہے؟ اکھاڑا نہیں ہے. نہیں، آپ کی بات بھی انہوں نے سنی، آپ دونوں ایک دوسرے کی بات سنیں پلیز. میری بات میں بولنے میں نہیں بنتا، میں نے آپ کی بات میں نہیں بولا. نہیں، مجھے روک کوئی نہیں سکتا، جہاں پر مجھے غلط لگے گا میں بولوں گا. گڈ نوٹ، پلیز پروگرام ختم ہونے والا ہے. میں چاہتی ہوں اچھے طریقے سے ہم بات چیت کریں. آپ سے بھی ریکویسٹ، آپ سے بھی. ان کو بہت شوق ہے، امریکہ پہ آ جاتے ہیں. امریکہ کے سائفر کے کیس میں عمران خان پہ انڈائٹمنٹ ہے جی. انہوں نے پھر معافی مانگی،
کہ وہ साइफर नहीं था, पता नहीं वो क्या था, अब कहते हैं वो साइफर ही नहीं था जो जलसे में हिलाया। हम कहते हैं साइफर था, आप कहते थे नहीं था, और आप अभी कहते हैं ओरिजिनल साइफर जो है वो फॉरेन ऑफिस के अंदर पड़ा हुआ है। आप कहते हैं तारड़ साहब कहते हैं, राना सवाला साहब कहते हैं, उनका बयान उठा लें, या फिर आप गलत हैं या फिर वो गलत है। केस में इंडाइटेड हैं आप। आज आपने कौम का पैसा चोरी किया मलिक रियाज के साथ। देखिए जिसको आपने अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछूं, शीजा साहिबा, उनकी सहूलत कारी की, आपने करप्शन किया, आप करप्शन केसेस में आज जो है क्या वो पैसे सुप्रीम कोर्ट में कौन है? आपको आज आप शीजा साहिबा अगर मेरे सवाल का जवाब दे दें, हम वजीर आजम से हमें जो है वो देसी खिलाएं, देसी मुर्गी खिलाएं। कोई इमरान खान ने कहा नहीं, कहा ऐसा कोई नहीं ऐसा कहा, कोई एसी नहीं लगवाया, साइकिल दें। कोई अगर मुझे बंदा नहीं भागा, रोज शाम को साइकिल चलाया। अच्छा ठीक है, चलिए आप गो टू सारा बानो, वो आप दोनों की बात सुन रही है, लेट हर बी द जज। नहीं एक मिनट लेट मी कंप्लीट। इन्होंने एक और बातें की हैं। इन्होंने फिर बात की कि जी बिल्ली मर जाए तो वो इमरान खान पे, देखें ये बिल्कुल जाती है, ये लोगों को फिर ये तो ऐसे ही हुआ है ना मैडम, आप कहते हैं तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बकाया तौर पर, वकील कत्ल क्वेटा में होते हैं, यहाँ पर कहते हैं कि इमरान खान पे पर्चा दर्ज होने जा रहा है। आपने इसी तरह केसेस बनाए हैं झूठे, हमला किया आपने, अपने केसेस खत्म करवाने के लिए हुकूमत ली, नैब के अंदर तरमीम की,